بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنین کی بکیا شکست خوردہ فوج طائف میں جا کر پناہ گزین ہوئی اور جنگ کی تیاریاں شروع کیں۔ طائف نہایت محفوظ مقام تھا۔ طائف اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس شہر کے گرد پناہ کے طور پر چار دیواری تھی۔ یہاں ثقیف کا جو قبیلہ آباد تھا نہایت شجاع، تمام عرب میں ممتاز اور قریش کا گویا ہمسر تھا۔ عروہ بن مسعود جو یہاں کا رئیس تھا، ابو سفیان امیر معاویہ کے باپ کی لڑکی اس کو بیاہی تھی۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ قرآن اگر اترتا تو مکہ یا طائف کے روثا پر اترتا۔ یہاں کے لوگ فن جنگ سے بھی واقف تھے۔ طبری اور ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ عروہ بن مسعود اور غیلان بن سلمہ نے جرش یمن کا ایک ضلع میں جا کر قلعہ شکن آلات یعنی دبابہ، زبور اور منجنیق کے بنانے کا اور استعمال کرنے کا فن سیکھا تھا۔ یہاں ایک محفوظ قلعہ تھا۔ اہل شہر اور حنین کی شکست خوردہ فوج نے اس کی مرمت کی، سال بھر کا رسد کا سامان جمع کیا، چاروں طرف منجنیقیں اور جا بجا قد انداز متعین کیے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت اور اسیران جنگ کے متعلق حکم دیا کہ جارانہ میں محفوظ رکھے جائیں اور خود طائف کا عزم کیا۔ حضرت خالد مقدمۃ الجیش کے طور پر پہلے روانہ کر دیے گئے تھے۔ غرض محاصرہ ہوا اور اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ قلعہ شکن آلات یعنی دبابہ اور منجنیقیں استعمال کیے گئے۔ دبابہ پر اہل قلعہ نے لوہے کی گرم سلاخیں برسائیں اور اس شدت سے تیر بازی کی کہ حملہ آوروں کو ہٹنا پڑا۔ بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ 20 دن تک محاصرہ رہا لیکن شہر فتح نہ ہو سکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ کو بلا کر پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ لومڑی بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر کوشش جاری رہی تو پکڑ لی جائے گی، لیکن چھوڑ دی جائے تو تب بھی کچھ اندیشہ نہیں، کیونکہ صرف مدافعت مقصود تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے۔ صحابہ نے عرض کی کہ آپ ان کو بد دعا دیں، لیکن آپ نے یہ دعا دی۔ ترجمہ: اے اللہ ثقیف کو ہدایت کر اور توفیق دے کہ میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ محاصرہ چھوڑ کر آپ جارانہ تشریف لائے۔ مال غنیمت کا بے شمار ذخیرہ تھا۔ 6000 اسیران جنگ، 24000 اونٹ، 40000 سے زیادہ بکریاں اور 4000 اوقیہ چاندی تھی۔ اسیران جنگ کے متعلق آپ نے انتظار کیا کہ ان کے عزیز و اقارب آئیں تو ان سے گفتگو کی جائے، لیکن کئی دن گزرنے پر کوئی نہ آیا۔ مال غنیمت کے 5 حصے کیے گئے۔ 4 حصے حسب قاعدہ اس فوج کو تقسیم کیے گئے۔ خمس بیت المال اور غرباء و مساکین کے لیے رکھا گیا۔ مکہ کے اکثر روثا جنہوں نے حال میں ہی اسلام قبول کیا تھا ابھی تک مذبذب الاعتقاد تھے۔ انہی کو قرآن مجید میں مؤلف القلوب کہا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے، ان لوگوں کا نام بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہایت فیاضانہ انعامات دیے، جن کی تفصیل یہ ہے: ابو سفیان مع اولاد 300 اونٹ اور 120 اوقیہ چاندی، حکیم بن حزام 200 اونٹ، نضر بن حارث بن کلدہ ثقفی 100 اونٹ، صفوان بن امیہ 100 اونٹ، قیس بن عدی 100 اونٹ، سہیل بن عمر 100 اونٹ، حفیتب بن عبد العزہ 100 اونٹ۔ ان کے علاوہ 3 غیر ملکی نو مسلم رئیس بھی ان انعامات کے مستحق ٹھہرے۔ اقرا بن جابس تمیمی 100 اونٹ، عینہ بن حسین فزاری 100 اونٹ، مالک بن عوف نصری 100 اونٹ۔ ان کے علاوہ بہت سے لوگوں کو 50 اونٹ عطا فرمائے۔ عام تقسیم کی رو سے فوج کے حصہ میں جو آیا وہ فی کس 4 اونٹ اور 40 بکریاں تھیں۔ چونکہ سواروں کو تگنا حصہ ملنا تھا، اس لیے ہر سوار کے حصہ میں 12 اونٹ اور 100 بکریاں آئیں۔ جن لوگوں پر انعام کی بارش ہوئی عموماً اہل مکہ اور اکثر جدید الاسلام تھے۔ اس پر انصار کو رنج ہوا۔ بعضوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو انعام دیا اور ہم کو محروم رکھا، حالانکہ ہماری تلواروں سے اب تک قریش کے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ بعض بولے کہ مشکلات میں ہماری یاد ہوتی ہے اور غنیمت اوروں کو ملتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چرچے سنے تو انصار کو طلب فرمایا۔ ایک چرمی خیمہ نصب کیا گیا جس میں لوگ جمع ہوئے۔ آپ نے انصار کی طرف خطاب کیا
کہ تم نے ایسا کہا؟ لوگوں نے عرض کی کہ حضور ہمارے سربر آوردہ لوگوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا، نوخیز جوانوں نے یہ فکرے کہے تھے۔ صحیح بخاری باب مناقب الانصار میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے، تو چونکہ انصار جھوٹ نہیں بولتے تھے، انہوں نے کہا آپ نے صحیح سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس کی نظیر فن بلاغت میں نہیں مل سکتی۔ انصار کی طرف خطاب فرما کر کہا، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم پہلے گمراہ تھے؟ اللہ نے میرے ذریعہ سے تم کو ہدایت کی، تم منتشر اور پراگندہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم میں اتفاق پیدا کیا، تم مفلس تھے، اللہ نے میرے ذریعہ سے تم کو دولت مند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے تھے اور ہر فقرہ پر انصار کہتے تھے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم یہ جواب دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ کو جب لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے تیری تصدیق کی، تجھ کو جب لوگوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے پناہ دی، تو مفلس آیا تھا، ہم نے ہر طرح کی مدد کی۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ تم یہ جواب دیتے جاؤ اور میں کہتا جاؤں گا کہ تم سچ کہتے ہو، لیکن اے انصار، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے آؤ؟ انصار بے اختیار چیخ اٹھے کہ ہم کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہیں۔ اکثروں کا یہ حال ہوا کہ روتے روتے داڑیاں تر ہو گئیں۔ آپ نے انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ جدید الاسلام ہیں، میں نے ان کو جو کچھ دیا حق کی بنا پر نہیں دیا بلکہ تالیف قلب کے لیے دیا۔ حنین کے اسیران جنگ اب تک جارانہ میں محفوظ تھے۔ ایک معزز سفارت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اسیران جنگ رہا کر دیے جائیں۔ یہ وہ قبیلہ تھا کہ آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ اسی قبیلہ سے تھیں۔ رئیس قبیلہ زہیر بن سرد نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، جو عورتیں چھپروں میں محبوس ہیں انہی میں تیری پھوپھیاں اور تیری خالائیں ہیں۔ اللہ کی قسم اگر سلاطین عرب میں سے کسی نے ہمارے خاندان کا دودھ پیا ہوتا تو ان سے بہت کچھ امیدیں ہوتی اور تجھ سے تو اور بھی زیادہ توقعات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاندان عبد المطلب کا جس قدر حصہ ہے وہ تمہارا ہے، لیکن عام رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے بعد مجمع ہو تو سب کے سامنے یہ درخواست پیش کرو۔ نماز ظہر کے بعد ان لوگوں نے یہ درخواست مجمع کے سامنے پیش کی۔ آپ نے فرمایا مجھ کو صرف اپنے خاندان پر اختیار ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے ان کے لیے سفارش کرتا ہوں۔ مہاجرین اور انصار بول اٹھے، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے۔ اس طرح 6000 دفتن آزاد تھے۔